وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اور وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق کے اعتبار سے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب کے اندر ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ہدایت کا مطلب بھی سمجھایا تھا کہ یہاں پر ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے۔ اب جو اصل ہدایت پر جو لوگ قائم ہیں اور جو صحیح معنی کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور وہی لوگ ہدایت پر مانے جائیں گے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر 3 صفتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ہدایت پر قائم ہیں، جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور اگر تم بھی ان 3 صفاتوں کو اپنے اندر داخل کر لو گے تو گویا تم بھی ہدایت پر مانے جاؤ گے اور اللہ سے ڈرنے والوں میں تمہارا نام داخل کر دیا جائے گا۔ وہ 3 صفت یہاں پر کون سی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایمان کا تذکرہ ہے، دوسرا غیب کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ایمان کی تعریف کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا ہی دیا کہ ایمان کہتے ہیں غیب کی باتوں کو ماننا۔ تو غیب کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر یہ سمجھیں کہ جب تک آدمی غیب کی باتوں پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ ہدایت پر مانا ہی نہیں جائے گا اور وہ یہ سمجھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اور ہدایت والے راستے پر چلنے کے لیے غیب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر آدمی غیب پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں مانا جائے گا، سیدھے راستے پر چلنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو غیب کہا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے جہاں تک جو ہے پہنچا نہ جا سکے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ نے آنکھ دیکھنے کی صلاحیت آنکھ کے اندر رکھی ہے، سننے کی صلاحیت کان میں رکھی ہے، زبان کے اندر چکھنے کی صلاحیت ہے، ہاتھ کے اندر چھونے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ جو حواس خمسہ ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اس تک نہ پہنچا جا سکیں اسے غیب کی بات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے وجود کا یقین مجھے ہے لیکن اس کو ایمان نہیں کہیں کیونکہ آنکھ سے دکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اندھا آدمی ہے اور اندھے آدمی کو جو ہے قریب کے اندر اس کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے ان کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس کو ایمان نہیں، کیونکہ اس کو کان کے ذریعے سنائی دے رہا ہے کہ پاس والے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ ہے میرے پاس کوئی ہے۔ تو جہاں تک آنکھ نہ جا سکے، جہاں تک کان نہ جا سکے، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، جہاں تک زبان کی رسائی نہ ہو، جہاں تک جو ہے ہاتھ کی رسائی نہ ہو، ان چیزوں کو غیب کی باتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لغت میں اس کا ترجمہ ہے کہ غیب کسے کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو، کسی کی اعتماد کے اوپر یقینی طور پر مان لینا کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے۔ تو یہ ایک ایمان کی لغوی تعریف ہوئی اور دوسرا غیب کی لغوی تعریف ہوئی۔
لیکن شریعت کے اندر ایمان اور غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت کے اندر غیب ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور جو آپ نے جو کچھ بھی باتیں چاہے قیامت کے تعلق سے ہو، جنت کے تعلق سے ہو، جہنم کے تعلق سے ہو، پل صراط کے تعلق سے ہو، اور جو ہے قبر حشر کے تعلق سے ہو، عذاب اور سزا اور جزا کے تعلق سے ہو، اور جتنے بھی مرنے کے بعد جو چیزیں آنے والی، یہ ساری غیب کے اندر داخل ہے. تو وہ ساری خبر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان ساری باتوں پر ایمان لانا، اس کو کہا جائے گا ایمان بالغیب. اور اس کے اندر جو ہے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایمان بالغیب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے وجود کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص ایمان بالغیب کو نہیں مانتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھتے نہیں ہیں. تو آدمی کیسے اس بات کا یقین کرے گا کہ میں اللہ کی ذات پر یقین کروں؟ آدمی دیکھتا ہے وہ چیز جو ہے اس بات پر ایمان لاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو صاف طور پر یہاں بیان کر دیا کہ ایمان وہی قبول کیا جائے گا جو غیب کے ساتھ ہوگا. کہ جنت بھی نہیں دکھتی، جہنم بھی نہیں دکھتی، بھائی دیکھ کے تو سارے آدمی مان لیتے ہیں، دیکھ کے تو سارے آدمی مان لیتے ہیں. تو ایمان وہی قبول ہوگا جو بغیر دیکھے ایمان لایا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے وجود کا انکار کیا تو اس کا غیب پر ایمان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں قائم کی. اور اللہ کی قدرت پر ہم نظر دوڑائیں گے تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کی اور قدرت کی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کو اللہ کی طاقت ہی ہو سکتی ہے. کہ جس طرح آسمان کا بنا دینا، زمین کا بنا دینا، اس طرح جنت جہنم کا بنا دینا، اور انسان کی مختصر زندگی بنا کر اس کو ختم کر دینا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی طاقت موجود ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی طاقت کرتی ہے. تو اس بات کو جو ہے صرف جو ہے زبان سے ماننے سے جو ہے ایمان قبول نہیں ہوتا. کہ آدمی نے صرف زبان سے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو، اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو بیان کیا، ساتھ ساتھ کے اندر جو ہے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. تو آگے جس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے. یعنی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ ایمان والوں کی، یعنی جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ہدایت والے راستے پر چلتے ہیں اور قرآن سے وہ صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے ھدی للمتقین کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی لوگ جو ہیں ہدایت پا سکیں گے اس قرآن کے ذریعے سے. کیوں؟ تو اس کی تفصیل بیان کی تھی. تو یہ دوسری صفت ایمان والوں کی جو ہدایت کے اوپر چلتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ایمان اور نماز کا تعلق جو ہے، ایک کا تعلق جو ہے ایمانیات سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق جو ہے آدمی کے اعمال سے ہے. تو یہ دو چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ جو ہے عمل کا ہونا بھی شرط ہے، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بیان کی. اب یہاں پر جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں، ان احکاموں کے اندر سے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کثرت سے بیان کیا ہے، تو جتنی مرتبہ بھی اللہ نے جب بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یقیمون کی جگہ یصلون کا ذکر نہیں کیا، یصلون الصلاۃ کہ نماز پڑھو. کہیں پر بھی جب بھی نماز کا ذکر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اقامت نماز کا ذکر کیا، نماز کو قائم کرو. تو قائم کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ قائم اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو سیدھا کر دینا، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں نماز کو جب بھی نماز کا ذکر کیا تو اقامت نماز کا ذکر کیا. نماز کو پڑھو ایسا ذکر نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم
قائم کرو، یعنی اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آؤ۔ اور نماز کو قائم کرنے کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ نماز کے اندر جو رکوع ہے، رکوع کا صحیح ہونا ضروری ہے، سجدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے، تمہارا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز بھی اقامت نماز میں داخل ہے۔ اقامت نماز میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ اور عام طور پر جو ہے آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے کیوں رکھا، کہ ہم جس بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم جس اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں کہ وہ ذات بہت بڑی ذات ہے، وہ اتنی بڑی قدرت کی مالک ہیں کہ اس نے تم کو اس بات کی توفیق دے دی کہ اپنے گھر میں بلایا۔ اس گھر میں آنے سے پہلے تم اپنے جسم کو اتنا پاک اور صاف کر لو کہ جس کے لیے نماز تمہاری صحیح ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لا وضوء لمن لا صلاۃ لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وضو تو کر لیتا ہے، لیکن وضو کو جس انداز کے ساتھ کرنا چاہیے کہ فرائض کا اہتمام ہو، سنت کا اہتمام ہو، تاکہ مکمل طور پر پاکی حاصل ہو۔ آدمی فرائض کر لیتا ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے، تو وضو کو جو ہے مکمل طور پر کرنا یہ بھی اقامت نماز میں داخل ہے۔ یہاں پر دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مطلق نماز کا ذکر کیا ہے، کوئی فرض نماز کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر جو ہے ساری نمازیں اس کے اندر داخل ہوگی، چاہے اس نماز کا تعلق نوافل سے ہو، اس نماز کا تعلق واجبات سے ہو، اس نماز کا تعلق جو ہے فرائض سے ہو، وہ ساری نمازیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کو رکھا، حالانکہ عبادتوں کے اندر سب سے مشکل چیز نماز ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بھی یہاں پر استعمال ایسا کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اصل ہدایت پر قائم ہیں۔ تو نماز کو مستقل طور پر قائم رکھنا یہ آدمی کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی حکم کو لا کر کھڑا کیا کہ جو آدمی کے لیے مشکل ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے۔ اب 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوقات میں رکھی ہیں کہ وقت بدلتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز، تو اس کے اندر آدمی کو جو ہے اٹھنے کی قربانی، سونے کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ سونا چھوڑ کر آدمی نماز کے لیے آئے گا۔ یہ فجر کی نماز، اس کے اندر 4 رکعت رکھی۔ پھر اسی طریقے سے ظہر کی نماز، کہ ظہر کی نماز میں سورج بالکل جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے، اور جب ڈھل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کو جو ہے نماز کے لیے بلایا کہ جو ہے آدھا وقت گزر گیا، اب جو ہے آدھا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے میرے دربار میں آ کر جاؤ، نماز کو ادا کر کے جاؤ۔ پھر جو ہے عصر کی نماز رکھی کہ عصر کی نماز جو ہے اب یہ جو ہے رات کے وقت شروع ہونے کا ہے، تو پھر جو ہے میرے دربار میں آؤ، پھر نماز کا اہتمام کرو۔ پھر مغرب کی نماز کہ یہ جو ہے رات کا آخری حصہ ہے کہ شروع ہونے کے قریب ہے رات، تو پھر نماز کا اہتمام کرو۔ پھر عشاء کی نماز رکھی کہ سونے سے پہلے پھر میرے دربار میں آ کر حاضری دے کر جاؤ، نماز پڑھ کے جاؤ۔ تو جتنے بھی نماز کے جتنے بھی اوقات ہیں وہ سارے کے سارے وقت بدلنے کے اعتبار سے ہیں۔ تو ان نمازوں کو جو ہے قائم کرنے کے اعتبار سے، کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں نماز کے اندر صحیح ہو، رکوع کا صحیح ہونا ضروری ہے، سجدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ بھی اقامت نماز میں داخل ہیں۔ آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ سورہ فاتحہ جو بچپن سے چل رہی ہے وہ 55 تک چل رہی ہوتی ہے، کہ اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں، میں سورت صحیح پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا، کہ ان صورتوں کو صحیح کرنا، کہ کوئی لفظ جو ہے خا کی جگہ ہاں نہیں نکلتا، غوت کی جگہ صوت نہیں نکلتا، کیونکہ تھوڑے سے جو ہے حرف کے فرق ہونے کی وجہ سے آدمی کی نماز چلی جاتی ہے۔ جب نماز ہی جو ہے اس کی نہیں ہوئی تو وہ فرض ادا کیسے ہوگا؟ تو اقامت نماز کے اندر جو ہے وضو سے لے کر سلام تک جتنی چیزیں نماز کے اندر داخل ہیں ان چیزوں کو سیکھ کر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اقامت نماز میں داخل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت جو ہے یہاں پر ایمان والوں کی بیان کی، اور ان ایمان والوں کی جو حقیقت میں ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور یہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں قرآن کی ہدایت سے۔ کون سی چیز؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
کہ وہ لوگ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ينفقون کا ذکر ہے کہ ينفقون جو ہے فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی خاصیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل جو کنٹینیو کیا جا سکتا ہو، اس کے اندر جو ہے بیچ کے اندر روک نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کریں کہ خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ عام ہے، خرچ کرنے کا حکم، اس کے اندر یہاں پر کسی زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں آتا یا پھر جو ہے صدقے کا مسئلہ نہیں آتا، خرچ کرنا عام ذکر کیا تو خرچ کرنے کے اندر ساری چیزیں داخل ہوگی، زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے، خیرات بھی آ گئی، یعنی مال کے تعلق سے جتنے بھی احکامات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیے اور جتنی بھی باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے خرچ کے اعتبار سے بتا دی، وہ ساری چیزیں جو ہے مما رزقناہم ينفقون کے اندر داخل ہو گئی، چاہے پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو، صدقے کا ادا کرنا ہو، فطرے کا نکالنا ہو، کسی غریب کی مدد کرنا ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ جو غریب اور مساکین اور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو جن لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہارے اوپر خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی شہرت چاہیے یا پھر جو ہم کو کوئی عزت چاہیے، ہم معاشرے کے اندر بڑے معلوم ہو، اس لیے خرچ نہیں کرتے تمہارے اوپر، لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم تم پر خرچ کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اور چیز یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، دو عمل ہے، ایک تو جو ہے نماز کو قائم کرو اور دوسرا جو ہے جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو ومما رزقناہم کہ جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے، اب آدمی کو جب کہا جاتا ہے کہ آدمی خود اپنے اعتبار سے کمائی کرتا ہے اور پیسے کو اکٹھا کرتا ہے اور جمع کرتا ہے، تو پھر جو ہے خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا مال ہے، میری مرضی میں جہاں پر بھی خرچ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کانسیپٹ کو جو ہے ختم کر دیا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ تو ہم نے تم کو دیا تو تم جو ہے کما رہے ہو، ہم نے تم کو طاقت دی تو تم کمائی پہ جا رہے ہو۔ اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی گھر کے اندر اناج لاتا ہے تو آٹا وہ لایا، لیکن آٹا اس نے بنایا، گیہوں اس نے بنائے، چاول اس نے بنائے، روٹی گھر والوں نے بنائی، لیکن اناج جو ہے زمین سے نکالنے کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے برسائی۔ تو سارا رزق کا انتظام جو ہے اللہ کرتے ہیں، اور پھر کٹی کٹائی چیز اور نتیجے والی چیز تم لے کر گھر پر آتے ہو، لیکن اصل تو رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ تو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے تم کو رزق دیا، اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک آخری بات یہاں پر بیان کر کے ختم کریں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان کے بعد جو ہے بہت ساری عبادتیں تھی، بھائی قرآن پڑھنا عبادت کے اندر داخل ہے، اللہ کو یاد کرنا عبادت کے اندر داخل ہے، تو یہاں پر جو ہے صرف نماز کو اور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، دو عمل کو کیوں ذکر کیا؟ دوسری بہت ساری باتیں بھی جو ہے ذکر کی جا سکتی تھی، قرآن کی تلاوت عبادت ہے تو اس کو بھی ذکر کر دیں کہ اللہ کے نیک بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو ہے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر جو ہے دو طرح کی عبادت ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جیسے کہ نماز پڑھنے کا تعلق جسم ہے کہ اس کے اندر جسم تھکتا ہے، روزہ اس کا تعلق جسم سے ہے، حج کے کچھ احکامات ہے کہ اس کا تعلق جسم ہے، جیسے کہ طواف کرنا، سعی کرنا، رمی جمار کرنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے جسم سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ذکر کر کے ساری بدن کی عبادت کو یہاں پر ذکر کر دیا
کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا جو کنٹینیو ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، موت تک ہے، تو وہ روزہ بھی رکھے لے گا، وہ جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کر لے گا، وہ جو ہے لوگوں کی خدمت بھی کر لے گا، تو جسم کے تعلق سے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ یہ کر لے گا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر کر کے بدن کے تعلق سے جتنی بھی عبادت تھی وہ اس کے اندر داخل کر دی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب دوسری عبادت جو ہے مالی عبادت ہوتی ہے کہ جس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ حج کرنا کہ اس کا تعلق جو ہے مال کے ساتھ ہے، مال ہوگا تو حج کرے گا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا تو اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ينفقون کا ذکر کر کے کہ مال کے اعتبار سے جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کو اس کے اندر داخل کر دیا، چاہے بھی کسی غریب کی مدد کرنا ہو وہ بھی ينفقون کے اندر داخل ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو وہ بھی ينفقون کے اندر داخل ہے، اسی طریقے سے کسی کا کھیت ہے، بہت سارے کھیت ہوتے ہیں، اس کے اندر سے زکوٰۃ کے اندر عشر نکالنا، 10واں حصہ نکالنا وہ بھی ينفقون کے اندر داخل ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر کر کے، حالانکہ الفاظ مختصر ہیں لیکن ساری عبادتیں چاہے بدن کے تعلق رکھتی ہو اور وہ ساری عبادتیں جس کا تعلق انسان کے جو ہے مال کے ساتھ ہو، ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ذکر کر دیا کہ ينفقون کہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے خرچ کرو، کہ مال تمہارا نہیں ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ خوب دیتے ہیں کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کے تعلق سے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے کے تعلق سے جتنی آیتیں اور جتنی حدیثیں ہیں اتنی کسی اور چیز پر نہیں ہے، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے اتنی ساری آیتیں نازل فرمائی کہ اگر آدمی ان آیتوں کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اس کی تفسیر پڑھ لے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مال اپنے پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، مال اپنے پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں تھیں اس کو جو ہے یقیمون الصلاۃ کے اندر ذکر کر دیا کہ آدمی اگر نماز جیسی عبادت کا اہتمام کرے گا تو باقی دوسری عبادتوں کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا۔ گویا یوں سمجھو کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی اس تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اسلام کس کو کہتے ہیں، کہ ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کرنے کو، اور اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں لے کر آئے، جو خبریں ہم کو دی ہے اس پر ایمان لانے کو، اس کو سچا جاننے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ورنہ اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو ابو جہل بہت ساری باتیں جانتا تھا، ابی ابن کعب بہت ساری باتیں جانتا تھا، بلکہ کفار مشرکین اندر جتنے بڑے بڑے سردار تھے اللہ کے نبی کی بہت ساری باتوں کو جانتے تھے جو حق تھی، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، مانا نہیں تھا، اس لیے جو ہے اللہ نے ان کو ایمان میں داخلہ نہیں دیا۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ ان باتوں کو جو اللہ نے بیان کیا اور ان باتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو گویا اگر آدمی ایمان لے آیا ہے تو صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے، اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گیا یعنی نیک چیزوں پر عمل کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو خالی اسلام بھی معتبر نہیں، تو خالی ایمان بھی معتبر نہیں، خالی اسلام بھی معتبر نہیں، ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر آدمی کو یوں کہا جائے گا کہ یہ مکمل طور پر ہدایت پر ہے۔ اور یہ ساری جتنی بھی باتیں بیان کی گئی، جتنی بھی 3 صفات بیان کی گئی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہدایت پر چلیں، ہم بھی جو ہے سیدھے راستے پر چلیں، تو جو ہے ان متقیوں کی صفات ہمارے اندر بھی داخل کرنا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے یہ مانا جائے گا کہ گویا ہم بھی ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں میں ہمارا بھی داخلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔